رسالت یا رسول اللہ حیدری حق یا علی نعرہ حیدری حق یا علی اللہم صل علی محمد وعلی محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد أعدائهم أجمعين من يوم عداوته إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين سرات اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد یہ واقعہ کربلا یہ کوئی عام عالم کی واقعہ نہیں، اس کو فقط پڑھ کر اور سن کر گزارا کر لیا۔ یہ وہ واقعہ ہے جس میں انسانیت کا تکامل موجود ہے، اس میں بشریت کی سانسیں موجود ہیں، اور یہ واقعہ اس لیے نہیں ہوا، اس واقعہ کو پڑھیں اور سنائیں اور سنیں اور اس کو ذریعہ معاش بنائیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بلکہ اس کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ اس کے مقاصد کچھ اور ہیں، مقصد یہ نہیں، یہ تو فقط ضمن میں ہے۔ ضمن میں بھی اس طرح جیسے کہ معصومین علیہ السلام کے زمانے میں ائمہ علیہ السلام نے اپنے اپنے ادوار میں شعراء آتے تھے، وہ مرثیے پڑھتے تھے اور وہ بھی عبادت سمجھ کر قربت اللہ پڑھتے تھے اور کبھی مانگتے نہیں تھے، اور ائمہ خود کچھ نہ کچھ ان کو دے دیتے تھے۔ لینے والا کہتا تھا مولا میں نے اس لیے تو نہیں پڑھا، میں نے تو اجر و ثواب کی نیت سے پڑھا ہے، میں نے تو عبادت کی نیت سے پڑھا ہے۔ مولا فرماتے تھے کہ تم نے عبادت کی نیت سے پڑھا ہے تو میں بھی عبادت کی نیت سے دے رہا۔
اللہ تو یہ ضمن میں نیاز حسین جس طرح ہو سکے وہ دے دینی چاہیے مقرر کو، لیکن اصل میں مقصد یہ نہیں اس کا الفاظ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے قربت کا استعمال سے بلند کیا تھا، عالم الناس سے انجام سننا، عالم موری سے جو بھی سنا، عالم ذات جل کو نقال رسول اللہ۔ اور یہ استغاثہ یہ نہیں کہ فقط اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا، فقط اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا، بلکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے۔ اور فقط یہ نہیں، استغاثہ سے پہلے اس کربلا سے متعلق بہت ساری روایات ملتی ہیں کہ پہلے انبیاء آئے، جو ہی زمین کربلا پر آئے تو گریا کیا، جو ہی نام حسین لیا تو گریا کیا۔ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے اتارا گیا تو اس وقت توبہ کے کلمات اللہ نے سکھائے کہ اس طرح کریں کہ توبہ کے کلمات کہیں، ساتھ یہ ہے ان کا واسطہ دیں جن کے نام پائے عرش پر لکھے ہوئے ہیں، ان 5 کے نام۔ اس وقت آدم نے اوپر دیکھا، آدم نے کہا یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمۃ الزہراء، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الحسین قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ السلام۔ لیکن یہ جب جملے کہے، جبرائیل سے کہا جبرائیل کیا وجہ ہے؟ جب میں پہلا نام لیتا ہوں میرا دل خوش ہو جاتا ہے، جب دوسرا نام لیتا ہوں میرے دل میں سرور آ جاتا ہے، جب تیسرا نام لیتا ہوں تو عظمت کی وجہ سے میری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اور جب چوتھا نام لیتا ہوں تو دل میں لطف محسوس کرتا ہوں۔ لیکن حینما ذکرت الخامس منہا فبکیت، جب میں ان میں سے 5ویں کا نام لیتا ہوں میری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، میری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ جبرائیل نے کہا اے آدم کہ تیری اولاد سے یہ خامس آل-ربا یہ کربلا میں جائے گا، یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہوگا، دین اسلام کی بقا کے لیے قربانی دے گا۔ فقط یہ نہیں، نوح علیہ السلام پر اس کربلا کی زمین پر انہوں نے گریہ کیا، ابراہیم علیہ کربلا کی زمین پر انہوں نے گریہ کیا، اسماعیل ہے انہوں نے گریہ کیا، اسحاق ہے انہوں نے گریہ کیا، جتنے انبیاء آئے یا اوصیاء آئے سب نے جو بھی کربلا کی زمین پر آیا ایسے آثار نمودار ہوئے کہ انہوں نے گریہ کیا۔ یہ جو حسین سے پہلے تھے ان کی ذمہ داری یہی تھی کہ انہوں نے حسین پر گریہ کیا۔ اب جو حسین کے وقت میں موجود تھے، اور یہ امام حسین نے فرمایا تھا انا قتیل الابرا لا یقتلنی مؤمنا الا بقا، میں رلا کر مارا جاؤں گا، مجھے رلا کر مارا جائے گا، اور میری حالت اس میں اتنے مسائل آئیں گے کہ جب بھی کوئی مومن مجھے یاد کرے گا اگر زبان پر نام حسین ہوگا آنکھوں سے آنسو جائیں گے۔ تو اسی طرح تمام انبیاء نے گریہ کیا۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ان کی ذمہ داری تھی جو امام کے دور میں تھے، ان کی ذمہ داری کیا تھی؟ ان کی ذمہ داری یہ تھی حسین کے غربت کے استغاثے پر آئیں اور حسین کا ساتھ دیں، حسین کے اس مقصد میں حسین کا ساتھ دے کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں، یہ ان کی ذمہ داری۔ لیکن اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری فقط یہی ہے کہ اس عزاداری کو رسم و رواج کا مجموعہ بنا کر ٹائم پاس کریں، یا نیاز پکا پکا کے ٹائم پاس کریں، کھا کر کھلا کر ٹائم پاس کریں، نہیں، اہم ذمہ داری اور ہے۔ اہم ذمہ داری یہ ہے، علماء نے فرمایا کہ جب محرم کا چاند نظر آئے نا
وقت سے لے کر آخر تک روزانہ کربلا کی طرف منہ کر کے یہ جملہ کہا کرے کہ اے حسین، میں جسمانی طور پر تو اس وقت موجود نہیں تھا کربلا کہ میں قربان ہوتا، لیکن آج تیرے غربت کے استغاثے پر میں آج بھی لبیک کہتا ہوں۔ اے حسین، جس مقصد کے لیے تو نے قربانی دی ہے، اتنی بڑی قربانی جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، تیرے اس مقصد کی تحمیل کے لیے میں حد الوسع کوشش کروں گا۔ میں مجلس ادا قائم کرنے کے ذریعے میں تیرے مقصد کو زندہ رکھوں گا، میں عزاداری کے ذریعے تیرے مقصد کو زندہ کروں گا، میں اپنے مال کو خرچ کر کے اور اسی طرح میں اپنے مال کو خرچ کر کے تیرے مقصد کو زندہ رکھوں گا۔ اگر مجھے جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑا، تیرے مقصد کو میں زندہ کروں گا۔ پھر فقط زبانی نہ کہے، فقط زبانی نہ کہے، بلکہ اس پر عمل بھی کرے۔ جس دین کو حسین نے قربانی دے کر بچایا، اسی دین پر عمل کرنے کا نام لبیک یا حسین ہے۔ فقط زبان سے نہیں، جس دین کی بقا کی حسین نے اتنی بڑی قربانی دی، اس دین پر عمل کرانے کا نام لبیک یا حسین۔ ہم حسین کے استغاثے پر لبیک کہہ رہے ہیں، یہ عملی طور پر لبیک۔ تمہارا صرف شیعہ کا فریضہ نہیں کہ لبیک کہے، بلکہ ہر اس شخص کا فریضہ ہے جس کا تعلق اسلام واجب کا مقدمہ بھی واجب ہوا کرتا ہے، واجب کا مقدمہ واجب ہوا کرتا ہے۔ جب تمہاری عزاداری واجب کا مقدمہ ہوگی، جب تمہاری مجالس واجب کا مقدمہ ہوگی، اس وقت عزاداری واجب ہو جائے گی، مجالس واجب ہو جائے گی سننا۔ جب واجب کا مقدمہ بنے گی، کوشش کرو کہ یہ واجب کا مقدمہ بنے، ہمیں ولایت سمجھائیں، ہمیں نماز سکھائیں، ہمارے کردار کی اصلاح کرے عزاداری، اور مجالس ہمارے کردار کی اصلاح کرے، ہمارے اعمال کی اصلاح کرے، ہمارے اخلاق کی اصلاح کرے۔ ایسی عزاداری ہو، ایسی عزاداری پر ایسی عزاداری قائم کرنا بھی واجب ہے، اس پر شرکت کرنا بھی وہ عزاداری ہمیں واجبات کی طرف لے جائے۔ اگر کوئی شخص عزاداری سے متمسک ہے، ولایت سے متمسک ہے، علی ولی اللہ کا قائل ہے، متمسک ہے، مجالس کا متمسک ہے، اب وہ نعرے بھی لگا رہا ہے، مسائل پر رو بھی رہا ہے، لیکن نماز کے قریب نہیں جا، روزے کا پتہ نہیں، زکوٰۃ کا پتہ نہیں ہے، المختصر واجبات کی پرواہ نہیں کرتا، واجبات کی پرواہ نہیں کرتا، محرمات سے بچتا نہیں ہے، حقیقت میں اس نے ولایت کو سمجھا ہی نہیں، اس نے ولایت کو سمجھا ہی نہیں۔ کیوں؟ ولایت کا پہلا چیپٹر اطاعت ہے، ولایت کا پہلا باب اطاعت ہے۔ اگر ولایت علی کو مانا، پھر پہلا چیپٹر کیا ہے؟ اب ولایت علی پر یقین کیا، علی کو مفترض الطاعت امام مانا، علی کو اگر رسول کا صحیح جانشین مانا، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علی کی اطاعت کرنا واجب۔ اطاعت کرو گے، جب اطاعت کریں گے، وقت کے امام کی اطاعت کریں گے، محمد و آل محمد کی اطاعت کریں گے، تو ایسی عزاداری یہ ہماری پرمغز عزاداری ہوگی۔ ایسی عزاداری وہ ہوگی جو جسم روح کے ساتھ ہوگا۔ اگر واجبات نہ ہوں تو عزاداری یا مجالس ایسے ہے جیسے خالی جسد روح کے بغیر، جیسے خالی جسد روح کے بغیر ہو۔ واجبات سیکھی جائیں، یہاں سے امر بالمعروف ہو، نہی عن المنکر ہو، یہاں ہماری عزاداری میں ہمارے عزاداری کی اصلاح کی جائے، ہمارے واجبات کی اصلاح کی جائے، مجالس کی اصلاح ہونی چاہیے،
جب ایسا کام ہوگا تو اس وقت یہ عزاداری، یہ مجالس ہمارا ڈیفینس بن جائے، یہ ہماری حفاظت کا ذریعہ بن جائے. پھر جو دشمن عزاداری، جو دشمن مجالس، جو دشمن تشیع کہیں سے فتویٰ تلاش کر کے لائے گا یہ قوم مشرک ہے، یہ قوم کافر ہے، یہ عزاداری جائز نہیں ہے، یہ مجالس جائز نہیں ہے، اس قسم کے فتویٰ لگائے گا تو وہ عزاداری اور وہ مجالس جو کہ ولایت کے مطابق قائم کی گئی، جو مقصد پورا کر رہی ہیں، وہ ایسے یزیدیوں کے منہ پر زوردار تماچا ہے. اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جب ایک مرتبہ تماچا لگے گا دوبارہ فتویٰ لانے کی جرات نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، ضرورت نہیں. دوبارہ فتوے لانے کی جرات نہیں نہیں ہوگی. ہوگی. لہٰذا کوشش کریں اپنے ڈیفینس کو. عزاداری ہمارا ڈیفینس ہے، مجالس ہمارا ڈیفینس ہے. اسی ڈیفینس میں ہم نے نماز ادا کرنی، اسی میں ہم نے روزہ کرنا، اسی میں ہم نے حج ادا کرنا. یہ سارے کام ہم نے اسی کے احاطے میں کرنا. لہذا جب ہماری عزاداری پر مغل ہوگی، ہماری مجالس پر مغل ہوگی، پھر دیکھنا ہمارے بچوں کی اخلاقی حالت کیا ہے، ہمارے بچوں کی علمی پوزیشن کیا ہے. پھر وہی حساب ہوگا کہ کوئی ان کا سب سے بڑے سے بڑا عالم بھی ہو، تمہارا بچہ کبھی لاجواب نہیں. ہمارا بچہ کبھی لاجواب نہیں. بس عزاداران حسین، آج 12 محرم، آج 12 محرم الحرام. یہ آج وہ دن گزرا ہے کہ جب عمر ابن سعد کی فوج نے تین کام کیے. پہلا کام ابھی صبح نمودار ہوئی تھی 12 محرم کی، اتنے 40 اشقیاء کا لشکر ہاتھوں میں خنجر لیے ہوئے، وہ ان مستورات کی طرف، ان بچوں کی طرف آ رہے تھے جو جلے ہوئے خیموں کی راہ پر بیٹھے. جلے ہوئے خیموں کی راہ پر بیٹھے تھے. بس اچانک جب بچوں نے دیکھا، بچوں کے دل دہل گئے. مستورات نے دیکھا، مخدرات اس وقت طہارت کاپ گئی، اور چھوٹے بچوں نے یہی سمجھا، مستورات نے یہ سمجھا ہاتھوں میں خنجر لیے شاید ہمیں قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں. لیکن جب قریب آئے تو کیوں دیکھا جو جنگی خیمے میں لاشیں اکٹھی تھیں، وہ لاشوں کے قریب آئے، آپ انہوں نے سر تن سے جدا کرنے شروع کر، سر تن سے جدا کرنے شروع کر دی. تمام لاشوں کے سر تن سے جدا کیے، لوگ کے نیزہ پر چڑھائے، لوگ کے نیزہ پر چڑھائے. لیکن جب گنتی کی گئی تو کہنے والوں نے کہا کہ ایک سر کم ہے. ایک مجاہد کا سر نہیں ہے، ششمائے مجاہد کا سر نہیں ہے، وہ سر کہاں ہے؟ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کہاں ہے. ایک شکی نے کہا میں نے دیکھا خیمے کی پچھلی طرف حسین بیٹھے ہوئے تلوار کے ساتھ گڑھا کھود رہے تھے، شاید علی اصغر کی لاش کو دفن نہ کیا ہو. اتنے میں سب نے پرا باندھا، پرا باندھ کے زمین میں 3 مارنے شروع کر دیے، کسی نے نیزے مارنے شروع کر دیے. بیویاں دور سے بیٹھی دیکھ رہی تھی، دیکھ کر کہتے رباب اب یہاں کون ظلم ہونے والا ہے؟ اب یہ معصوم شجمع دوسری بار شہید ہونے والا ہے، اس پر دوسرا ظلم ہونے والا ہے. عزادرہ بھی جا رہے تھے، ایک شکی نے نیزہ مارا، چوئی نیزے کو اٹھایا، اور حسین کا معصوم پھول اس نیزے پر تھا. اس چھوٹے بچے کو نیزے سے اتارا، اس کے سر تن سے جدا کیا، سر تن سے جدا کیا. عزادر دوسرا
कौन सा किया? दूसरा काम ये किया, अपने निजी लाशों को दफन किया। निजी लाशों को दफन कर चुके, शोहदाए करबला की लाशों को रहने दिया गया। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह ने जब देखा कभी किसी पर सवाल न करने वाली बीबी, कभी किसी पर सवाल न करने वाली बीबी ने जनाब फिजा को भेजा, फिजा उमर इब्न साद से जाकर कहो कि हमें इजाजत दे, हमें इजाजत दे, हमारे को ऐसा मर्द तो रह नहीं गया इन लाशों को दफन कर सके, हम मस्तूरात हैं और नहीं तो मेरे भाई की लाश को दफन तो कर लूं। मैं कहता हूँ काश फकत यही कह देता कि इजाजत नहीं है तो बीबी सब्र कर लेती। इसने एक अजीब जुमला कहा, हुसैन का भरा जुमला, ये कहता है कि जाकर शहजादी से कह दे हमें फकत मुसलमानों के लाशों के दफन करने का अल्लाह, हमें फकत मुसलमानों के लाशों के दफन करने का कहा गया है, कोई इजाजत नहीं है तुम्हें। आजाद। तीसरा काम कौन सा किया? तीसरा काम ये किया, 50 ओबाश 40 ऊँटों को लेकर आ गए। ने कहा रसूल जादियो हमने तुम्हें नाका पर सवार कराना है, इन ऊँटों पर सवार कराना है। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह, जनाब सानिया ज़हरा ने उमर इब्न साद ने देखा, कहते सब्बत अल्लाह वजह का, अल्लाह तेरे चेहरे को सियाह करे कि यही ओबाश में सवार कराएंगे रसूल जादियों को, ये इस्मत तहारत की शहजादी को यही ओबाश सवार कराएंगे। इनसे कहो कि हट जाओ, हम खुद सवार हो लेंगी। ये हट गए। जनाब में कुलसूम जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने और बीवी को बारी बारी सवार करना शुरू किया और एक एक बीवी के बगल में 2-2 बच्चे देती गई और ये भी साथ कहा कि मेरे भाई हुसैन ने इन बच्चों के बारे में बड़ी वसीयत की थी, इन बच्चों का ख्याल रखना, इनको रास्ते में गिरने न देना, उनको वसीयत करती रही। आखिर में जनाब में कुलसूम बच गई, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बच गई। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जनाब में कुलसूम को सवार किया, आखिर में बीवी बच गई। उसके बाद सवार करने वाला कोई नहीं था। ज़ियारत में बीबी ज़ैनब की ज़ियारत में है कि जब बीबी आखिर में बच गई, फुरात की तरफ मुंह किया जहाँ अब्बास की लाश पड़ी थी। कहती है अब्बास, ऐ मेरे भाई अब्बास, मदीना में मुझे तूने सवार किया था, रास्ते में जहाँ उतरते थे तू सवार कराता था, आज तेरी बहन को सवार कराने वाला कोई नहीं, तेरी बहन को सवार कराने वाला कोई नहीं, आप बहन को सवार करा। खुदा जाने कैसे सवार हुई, जिस तरह सवार होना था हो गई, लेकिन उनमें अगर इंसानियत की रबक बाकी होती किसी और रास्ते से ले जाते, लेकिन ऐसे हैवान थे, ऐसे दरिंदे थे, मक्तलगाह की तरफ से ले आए। जब बीबी मक्तलगाह से गुजरी, बीबी मक्तलगाह से गुजरी, इस बात की परवाह नहीं की फिर का सवार कौन कराएगा, कैसे सवार होगी। बीबी ऐसे उतरी चलते हुए ऊंट की पुश्त से जैसे अब्बास उतरे थे। मैं कहता हूँ अब्बास को तो बाजू नहीं थे, इसीलिए चेहरे के भर मुंह पर जमीन पर हुए थे। बीबी की वो अब्बास की उतरी। ज़ियारत नैया के जुमले हैं, कई माले मोहम्मद रोकर कहते हैं मेरा सलाम हो उन दादियों पर जिनके हाथ बसे गर्दन बंधे हुए थे, जिनके हाथ बसे गर्दन बंधे हुए थे। आजाद बीबी आई भाई की लाश के करीब, क्या देखा, क्या रंजू सदर हुआ ज़हरा, लाश के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। लाश की पहचान सर के साथ होती है, सर है नहीं। कहते अंताखिर हुसैन, हुसैन तू है, मेरी माँ का जिगर गोशा तू है, मेरे नाना की आंखों का नूर तू है, बहन को जवाब दे, बहन को जवाब दे। इतने में सईद सज्जाद की बदलती हुई हालत को देखा, चेहरा जर्द देखा। कहती या सिमाल अलबाकीन या बकियत अलमाजीन, ऐ बच जाने वालों का सहारा, ऐ गुज़श्तगान की यादगार, मैं क्या देख रही हूँ, तेरे चेहरे पर तो मौत की जर्दी आ रही है। सईद सज्जाद देख कर कहते हैं बूबी अम्मा मेरी कैसे ये हालत ना हो, देखो मेरे बाबा की हालत क्या है, रंजू सदर हुआ ज़ारा, सीने और पीठ की हड्डियाँ एक हो चुकी है, नहीं पता चलता सीना कहाँ है पीठ कहाँ है।
ہماری یہ قربانی قبول فرما. اس کے بعد مدینہ کی طرف منہ کیا, مدینہ کی طرف منہ کر کے نعرہ پڑھا. کیا کہتی ہے؟ یا جدہ صلی اللہ علیہ ملیک السما. نانا جب تیری شہادت ہوئی تھی آسمان کے فرشتوں نے تجھ پر نماز جنازہ پڑھی تھی. حاضر حسین بن عرا, تیرا حسین تو کربلا کے ریت پر پڑا ہے. برمل بالدماء, خاک و خون میں گلتان ہے. مصلوب الامامت بردا, لباس لوٹ لیا گیا ہے. مقطع العذاب, لاش پامال ہو چکی ہے. یا جدہ ناتوں کا سبایا, اے نانا تیری بیٹیاں قید ہو گئی ہیں. وذریت کا مقتلا, تیری ذریت شہید ہو چکی ہے. الا لعنت القوم الظالمین وسجل الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اللهم صل على محمد وعلى يا محمود محمد تعالى كريم فاطر السماوات والارض بحق فاطمه الزهراء صلى الله عليه وسلم. الہی آمین.